میں ایک ہمیشہ سے اکیلے جنگل میں کیمپنگ کا شوق رکھتا تھا۔ شہر کے شور شرابے سے دور صرف نیچر کے بیچ وقت گزارنے کا خیال مجھے ہمیشہ سے بہت ایکسائٹنگ لگتا تھا۔ ایک جمعے کی دوپہر میں نے اپنا ٹینٹ، سلیپنگ بیگ اور تھوڑا سا کھانا پیک کیا اور اپنی گاڑی لے کر ایک گھنے جنگل کے کنارے تک چلا گیا۔ گاڑی پارک کر کے بیک پیک پیٹھ پر ڈال کر میں نے جنگل کے اندر چلنا شروع کیا۔ دھوپ ابھی تیز تھی جب میں ایک چھوٹی سی کھلی جگہ پر پہنچا اور ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں کیمپ لگاتا ہوں۔ درخت لمبے اور گھنے تھے اور ان کی پتے ہلکی ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے اور مجھے ایک سکون کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے ٹینٹ لگائے، لکڑیاں جمع کیں اور چھوٹی سی آگ جلائی۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگا، جنگل دھیرے دھیرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ رات کا وقت تھا اور جنگل میں عجیب خاموشی تھی۔ صرف میری آگ کی جلن اور دور سے الو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی سلیپنگ بیگ میں لپٹ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھا۔ ایک عجیب تنہائی اور زندگی کے احساس تھا، لیکن پھر اچانک مجھے پاس کے جھاڑیوں سے آواز سنائی دی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود سے کہا شاید کوئی جانور ہوگا۔ میں ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ آواز اور تیز اور قریب آنے لگی۔ میں نے فلیش لائٹ اٹھائی اور اندھیرے میں دیکھنا شروع کیا، لیکن صرف پتیاں اور شاخیں ہلتی نظر آئیں۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ ڈیر یا کوئی چھوٹا جانور ہوگا۔ پھر بھی ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی جو اندر باقی رہی۔ میں نے فائر میں اور لکڑیاں ڈالی اور اس کے قریب بیٹھ گیا، ہوپنگ کہ فلیمز کسی جانور کو دور رکھے گی۔ رات گزر رہی تھی، لیکن میری نیند اڑتی جا رہی تھی۔ ہر آواز، چاہے وہ ایک چھوٹی سی پتیوں کے ہلنے کی ہو یا ایک شاخ کے ٹوٹنے کی، مجھے ڈرا رہی تھی۔ پھر مجھے ایک اور آواز سنائی دی، لیکن اس بار یہ قدموں کی تھی۔ دھیرے اور آہستہ سے وہ پاؤں زمین پر گرتے سنائی دیے، جیسے کوئی میرے کیمپ کی طرف آ رہا ہو۔ میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور فائر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اپنی فلیش لائٹ کا بیم اس طرف رکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ پھر ایک شخص نظر آیا، ایک لمبا سا آدمی، فائر کی لائٹ سے بس تھوڑا سا دور۔ وہ صرف کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا چاہیے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میری گھبراہٹ بڑھی۔ میں دھیرے دھیرے اپنے ٹینٹ کی طرف پیچھے ہٹنے لگا، آنکھوں میں اس شخص کو دیکھتے ہوئے، لیکن اچانک وہ تیز قدموں سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے فوراً سے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اندھیرے میں اور اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں جا کس طرف رہا ہوں۔ پتے اور شاخیں میری چہرے اور ہاتھوں کو کاٹ رہی تھیں، لیکن مجھے بس بھاگنا تھا۔ پیچھے سے مجھے اس کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اور قریب آ رہا تھا۔ ایک جگہ میرے پاؤں جھاڑ سے اٹک گئے اور میں گر گیا۔ درد میری ایڑی میں اٹھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر سے لمپنگ کرتے ہوئے بھاگتا رہا۔ اندھیرے کے بیچ مجھے ایک چھوٹی سی روشنی نظر آئی۔ ایک کیبن کے اندر لائٹ چل رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کیبن کی طرف بھاگنا شروع کیا اور دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ مدد کرو، کوئی ہے؟ میں چلا رہا تھا۔ ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا اور میری شکل دیکھ کر شوق میں آ گیا۔ میں نے کہا، کوئی مجھے فالو کر رہا ہے، پلیز مجھے اندر آنے دو۔ وہ شخص مجھے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا اور کہا، کوئی نہیں ہے باہر، لیکن میں ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک بلینکٹ دیا اور کہا، یہاں رات گزار لو،
صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ صبح جب ہم واپس کیمپ کی طرف گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف میری چیزیں وہاں تھیں، لیکن وہ رات کا ڈر اب تک میری یادوں میں تھا۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور وہاں سے نکل گیا اور کبھی اکیلے کیمپنگ نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید خوفناک کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ایک اندھیری اور طوفانی رات تھی۔ بارش کی بوندیں ہوٹل کے پرانے اور پرزور کھڑکیوں پر زور زور سے برس رہی تھی۔ یہ ہوٹل پاکستان کے ایک چھوٹے شہر میں تھا جہاں میں رات کی شفٹ میں ریسیپشنسٹ کا کام کرتا ہوں۔ میرا نام علی ہے اور یہ ہوٹل کافی پرانا ہے۔ پہلے کا چمکتا ہوا لال کارپٹ اب پرانا اور پھیکا پڑ چکا تھا اور دیواروں کا وال پیپر جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا۔ اس رات صرف چند مہمان ہوٹل میں تھے جو اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں ریسیپشن ڈیسک پر بیٹھا بارش اور کبھی کبھی بجلی کی گرج سن رہا تھا، لیکن ایک عجیب بے چینی میری دل کو گھیرے ہوئی تھی۔ سب کچھ زیادہ ہی شانت اور عجیب لگ رہا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کا ہر سیکنڈ کی آواز مجھے بے پناہ لمبی لگ رہی تھی۔ اچانک ہوٹل کے سامنے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ایک آدمی دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ پوری طرح سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا لمبا کالا کوٹ اور چھتری سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی تیکھی آنکھیں سیدھا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے چینی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ آدمی دھیرے سے ریسیپشن کی طرف بڑھا اور اس نے اپنے کوٹ سے ایک والیٹ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھا۔ مجھے ایک روم چاہیے۔ اس کی آواز کمزور اور بھری ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ سن کے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈ سی دوڑی۔ میں نے زبردستی مسکراہٹ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کے پاس ریزرویشن ہے؟ نہیں، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے ابھی روم چاہیے۔ اس آدمی کی شخصیت میں کچھ عجیب تھا۔ اس کے کپڑے مہنگے لگ رہے تھے، لیکن ایک پرانے زمانے کے جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے اس کا چہرہ کہیں دیکھا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہے کون۔ میں آپ کی آئی ڈی دیکھنا پسند کروں گا، میں نے ہوٹل کی پالیسی کے مطابق پوچھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ ہچکچایا، پھر اس نے دھیرے سے اپنی آئی ڈی کارڈ مجھے دیا۔ اس کا نام جاوید حسن لکھا ہوا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کے مجھے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوا۔ روم 13 خالی ہے، میں نے کہا اور اسے چابی دے دی۔ یہ زمین والے فلور کا آخری روم تھا۔ جاوید نے بنا ایک لفظ کہے چابی لی اور اندھیرے میں کیریڈور کی طرف چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ بارش رات بھر برستی رہی اور ہوائیں پرانی عمارات کو گرد شور مچا رہی تھی۔ میں نے اپنے کام پر دھیان دینے کی کوشش کی، لیکن میرا دماغ بار بار جاوید کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں ضرور کچھ عجیب تھا۔ مجھے سکون کرنے کے لیے آن لائن سرچ کرنا پڑا۔ جو مجھے ملا اس نے میرا خون جما دیا۔ ایک خبر تھی جو سال پرانی تھی، جس میں ایک آدمی جاوید حسن کے نام سے کافی جرم کر چکا تھا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی، لیکن وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور 15 پولیس ہیلپ لائن پر کال کی۔ میں نے آپریٹر کو اپنی بات سمجھائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پولیس جلدی پہنچے گی۔ جب پولیس ہوٹل آئی، میں نے انہیں روم 13 دکھایا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے پاس ماسٹر کی تھی جو میں نے انہیں دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ روم اندر سے بالکل خالی تھا۔ وہ آدمی ایسے غائب ہو گیا جیسے ہوا میں گھل گیا ہو۔ تب سے اس رات کی یادیں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔
السلام علیکم۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک پرانے چھوڑے ہوئے کارخانے کی ہے، جس میں ہم نے وہ انوکھا تجربہ کیا جو شاید کبھی بھول نہ پائیں۔ وہ ایک ٹھنڈی شام تھی جب میں اور میرے دوست کاشف، بلال، ثنا اور علین نے فیصلہ کیا کہ ہم شہر کے کونے پر ایک پرانی فیکٹری ایکسپلور کریں گے۔ بچپن سے ہم نے اس فیکٹری کے بارے میں عجیب کہانیاں سنی تھیں، عجیب و غریب مخلوقات اور ڈراؤنی چیزوں کے نظر آنے کی باتیں، لیکن ہمارے اندر کا شوق اور کیوریوسٹی ہمیشہ ان کہانیوں کو سچ جاننے کے لیے مچلتی رہی۔ فیکٹری کا ڈھانچہ پرانا اور ٹوٹ پھوٹ کے شکار تھا، شیشے ٹوٹے ہوئے اور لوہے کے پرانے دروازوں پر زنگ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم فیکٹری کے قریب پہنچے، ہوا فیکٹری کے خالی ہالوں سے گزرتی ہوئی ایک عجیب سی آواز نکال رہی تھی جو سیدھا میرے رگوں میں اتر گئی۔ ہم نے فینس کو ایک چھوٹے سے سوراخ سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ٹارچ کی روشنی میں دیوار پر لمبے سائے گر رہے تھے۔ کیوں نہ ایلیویٹر شافٹ دیکھیں، کاشف نے سجیسٹ کیا۔ وہ ہمیشہ سب سے بریو لگتا تھا، یا شاید سب سے فولش۔ ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ جب ہم ایلیویٹر شافٹ کے پاس پہنچے، کاشف نے نیچے اندھیرے میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے لگا ہے وہاں کچھ ہے۔ میں نے بھی دیکھا اور مجھے ایک ہلکی سی پرچھائی نظر آئی، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو، لیکن وہ ایک ہی لمحہ تھا اور پھر کچھ بھی نہیں۔ شاید لائٹ کے کھیل ہے۔ میں نے خود کو اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بلال، جو ہمیشہ سپیکٹک رہتا تھا، ہنسا اور کہا، تم لوگ خود ہی امیجینیشن کر رہے ہو، بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم آگے بڑھے اور فیکٹری کے مختلف کمروں اور فلورز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ فیکٹری پرانی مشینری، ٹوٹی فرنیچر اور کچرے کے ڈھیروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں کی ہوا غبار سے بھر چکی تھی اور ہر قدم جو ہم اٹھاتے وہ خالی ہالوں میں گونجتا تھا۔ جب ہم اوپر کے فلورز کی طرف جا رہے تھے، بلال اچانک رکا اور دھیمی آواز میں بولا، کیا تم نے وہ آواز سنی؟ سب نے سانس روکتے ہوئے سننے کی کوشش کی۔ وہاں ایک ہلکی سی سرکنے کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی زمین پر تیز چل رہا ہو۔ شاید چوہے ہیں، ثنا نے کہا، لیکن اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ایک بڑے کمرے میں ہم نے ایک چھوٹے سے میک شفٹ کیمپ ملا۔ پرانا کمبل، خالی کینز اور ایک چھوٹا سا چولہا۔ شاید کوئی یہاں رہتا ہے، میں نے کہا۔ شاید کوئی غریب آدمی ہوگا، کاشف بولا، اسی لیے وہ آواز اور پرچھائی لگ رہی ہے۔ لیکن تبھی بوبی نے ایک ڈراؤنا سایہ دیکھا جو ایک ہال کے دوسرے سائڈ میں تیزی سے گزرا۔ تم نے دیکھا؟ کوئی یہاں ہے؟ اس کے چہرے کی سفیدی ہمیں اور ڈرا رہی تھی۔ تبھی ثنا زور سے چیخی۔ ایک لمبی کالی شکل ہال وے کی آخر پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اس کے لمبے بونے ہاتھ اور کریپی انداز نے ہمیں سہلا دیا۔ بھاگو! کاشف چیخا اور ہم بنا سوچے بھاگ پڑے۔ جب ہم سیڑھیوں تک پہنچے، میں نے پیچھے دیکھا۔ وہ شکل وہیں کھڑی تھی، بس ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میری روح تک دیکھ رہی تھیں۔ ہم فیکٹری کے باہر نکل آئے، تیزی سے سانس لیتے ہوئے۔ جب تک ہم روڈ تک نہیں پہنچے، ہم رکے نہیں۔ وہاں کھڑے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ کیا تھا۔ شاید وہ انسان ہی تھا، میں نے کہا، لیکن مجھے خود اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ انوکھی حرکت، وہ چمکتی آنکھیں انسانی نہیں لگتی تھیں۔ بلال، جو اسکیپٹک تھا، اب بھی شوق لگ رہا تھا۔ ہاں شاید، اس نے کہا، لیکن اس کی آواز میں بھی ڈر تھا۔ میں پھر کبھی وہاں نہیں جاؤں گا، کاشف بولا، جو ہمیشہ کانفیڈنٹ ہوتا تھا۔ ثنا بھی بولی کہ میں بھی آئندہ یہاں نہیں آؤں گی، وہ جگہ منحوس ہے۔ رات کو گھر لوٹے،
ہم نے مذاق کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کے کونے میں ہم سب جانتے تھے کچھ عجیب ضرور ہوا تھا۔ آج تک جب کبھی اندھیرے میں عجیب آوازوں کو سنتے ہوں یا کسی پرچھائی کو کونے سے دیکھتا ہوں، مجھے اس رات کی یاد آتی ہے۔ کچھ راز شاید ہمیشہ راز ہی رہنے چاہیے۔